السلام علیکم۔ میں ظہیر بھائی صاحب پانی USA کی طرف سے اپنے تمام ان کرم فرماؤں کو جو ہر سال ہمیں اپنے صدقات عطیات صاف پانی USA کو دیتے ہیں، گہری تمناؤں نیک تمناؤں کے ساتھ رمضان المبارک کی دعا آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے میں ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت اطاعت اور خیر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی جو بات ہے وہ شروع کریں، اس رمضان کے بارے میں چند باتیں ہم نوٹ کر لیں کہ کتنا مبارک مہینہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ اسے کیونکہ یہ رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے، قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، تو صرف ایک چھوٹی سی بات شیئر کریں گے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی اتنی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک حدیث کے مصداق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں رمضان قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا، فرمایا میرے رب نے کہا کہ میں اس بندے کو جو دعا نہیں مانگ سکا مانگنے والوں سے بھی زیادہ اسے بغیر مانگے دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ میرا رب اس مہینے میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم آپ بزرگوں، آپ دوستوں، بہن اور بھائیوں سے اس اپیل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اب الحمدللہ اب تک ہم صاف پانی USA تقریباً 1300 پروجیکٹ اپنے مکمل کر چکا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کا، آپ بھائیوں کا تعاون ہے۔ اس سال پچھلے سال ہمارے ڈونرز کی یہ بہت زیادہ توجہ دلائی ہمیں کہ آپ کیونکہ سندھ میں اور تھر کے علاقے میں بہت کام کر چکے ہیں تو یہاں سے نکلیے۔ میں پاکستان تھا جنوری کے مڈ میں، اپنی صاف پانی USA کی ٹیم کے ساتھ صحرائے چولستان کو ہم نے وزٹ کیا۔ صحرائے چولستان یہ تقریباً 300 میل کے ایریے پر محیط ہے۔ رحیم یار خان اس کا ضلع ہے۔ ہم رحیم یار خان سے داخل ہوئے، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، تحصیل فیروزہ، اس کے بعد ڈسٹرکٹ بہاولپور، تحصیل یزمان، اس کے بعد ڈسٹرکٹ بہاول نگر، تحصیل فورٹ عباس۔ یہ پورا چولستان کا علاقہ ہم نے کور کیا، اور الحمدللہ اب اس سال ہمارا پروگرام ہے، اللہ خیر رکھے، جو ہمارے 1000 پروجیکٹ ہیں، ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کا کرم تو ہے ہی، آپ لوگوں کی بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے جو بھی توفیق ہو اس حال میں ہماری مدد کیجیے۔ صحرائے چولستان صحرائے تھر سے بھی زیادہ پسماندہ علاقہ ہے۔ صحرائے تھر میں جہاں بھی ہم گئے، بہت دور سے ہی مگر پانی کے کنویں موجود ہوتے ہیں، ان پر ہی ہم نے سبمرسیبل پمپ لگائے ہیں۔ جو فلیٹ زمین تھی وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہم نے ہینڈ پمپ اور کمیونٹی پمپ لگائے ہیں، مگر صحرائے چولستان کی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ وہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ انہیں جانوروں کو بھی پانی پلانے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں، ہمارے جانوروں کے لیے بھی کاریزیں بنوا دیں، سبمرسیبل پمپ لگوا دیں، بڑے ہینڈ پمپ لگوا دیں تاکہ ان کی کاریزیں گرمی میں پانی سے بھری رہیں۔ دیکھیے قرآن میں آپ سے بتاؤں، بھلائی اور خیر کی جو قرآن نے ہم نے دعوت دی، اللہ نے غالباً سورہ بقرہ ہے، یہ 4 لائنوں میں اس نے 4 مرتبہ ہمیں یہ بھلائی کی کام بتائی۔ یہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ اے مجھ پر ایمان لانے والو، یہ بات یاد رکھو کہ جو تم فی سبیل اللہ انفاق کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، سب سے پہلے تو یہ جان لو
کہ یہ بھلائی سب سے پہلے تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ پہلے فرمایا یہ بھلائی تمہارے لیے ہے، پھر بتلایا کہ جو تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی رضامندی پیش نظر ہے تمہارے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم وابتغاء وجہ اللہ، کہ تم اللہ کے چہرے کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہیے تمہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جب تم خرچ کرو گے تو تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اے میرے بندو، تم جو خرچ کر رہے ہو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے سب معلوم ہے؟ ہم جو یہ جمع اور تفریق میں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اس رب کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کو سب معلوم ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب یہ شیطان صاف پانی کی جانب سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس وسوسے سے ہمارے دل کو پاک کر دے۔ ہم صاف پانی، الحمدللہ ہم کتنی مرتبہ آپ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ کی ایک ایک پائی ہم سب کے لیے، ہمارے جو سی او ہیں عبد المجید آدم صاحب، میں پاکستان جاتا ہوں، ہمارے لیے اس کی ایک پائی اپنے اوپر خرچ کرنا حرام ہے ہمارے اوپر، کہ ہم آپ کے ڈونیشن میں سے اپنے اوپر کوئی خرچ کریں۔ جو آپ کا چیز ایک ایک پیسہ کرتے ہو وہ آپ کے پروجیکٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بیٹھ کر بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہمارے ڈونرز کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہم لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کی وہ پوری زندگی اس کی مینٹیننس کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے۔ اور یہ مینٹیننس یہ انکلوڈ ہے، مینٹیننس کے لیے خرچہ چاہیے ہوتا ہے، مینٹیننس کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے، مینٹیننس کے لیے چیزیں خریدنا پڑتی ہے، مگر ہم اپنے ڈونر کو ایک دفعہ ہینڈ پمپ، کمیونٹی پمپ، سبمرسیبل پمپ، آر او پلانٹ لگانے کے بعد کبھی اس کو کال نہیں کرتے کہ ہمارا ممبرین جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی ہے، وہ اب 4 سال بعد ختم ہو گئی، آپ ہمیں اور ڈونیشن دیں۔ الحمدللہ کبھی نہیں کہیں گے۔ ہینڈ پمپ ٹوٹ گیا ہے، جام ہو گیا ہے، اس کا پانی نیچے اتر گیا ہے، کبھی ہم آپ سے نہیں کہیں گے۔ ہینڈ پمپ کے لیے ہم نے کھدائی کی، 80 فٹ پر پانی نکلنا تھا، 150 فٹ پر پانی نکل گیا، سینڈ والی زمین تھی، نیچے پتھریلی زمین آ گئی، ڈبل ٹرپل بورنگ کا خرچ ہو گیا، ہم کبھی آپ سے نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بجٹ ہم نے آپ سے لیا ہے اس میں یہ آپ کی تمام چیزیں ہم کور رکھتے ہیں۔ ہر چیز اسٹڈی ہوتی ہے، ہر چیز پلان ہوتی ہے، اس کے بعد ہم آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے لیے دیں۔ میں اس دفعہ جیسے اسی جنوری میں 25 کی صحرائے تھر میں تھا، میں سینکڑوں کلومیٹر اندر گیا میں، اور میں نے اسی وقت ویڈیو بنا کر اپنے ڈونر کو بھیجی۔ 2021 میں جو سبمرسیبل پمپ لگا ہوا تھا الحمدللہ وہ بالکل بہترین حالت میں چل رہا تھا، بہت بڑا پانی کا تالاب بھرا ہوا تھا جہاں سے پرندے بھی پانی پی رہے ہیں، جانور بھی، گائے بھینس اونٹ آ کر پانی پی رہے ہیں، اور وہاں جو قریب جو گوٹ ہے وہ بھی لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ الحمدللہ ہم جو وعدہ آپ سے کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وعدہ آپ کا پورا ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ہر سال جب وزٹ کریں گے آپ کا پروجیکٹ نمبر اس پر لکھا ہوا ہوگا، ڈونر کا نام ہوتا ہے، جس کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ہم اس کی کاپی بنا کر آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اور آپ کو اسی لیے یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ صحرائے چولستان میں چونکہ ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں بہت بڑے بجٹ کی ضرورت ہے۔ اس بجٹ کے لیے آپ کا پھر ہمیں تعاون درکار ہے۔ یقین رکھیے الحمدللہ بعض بزرگ ایک عجیب بات کہتے ہیں، اور کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ
جو کسی کے ہاں مانگنے جاتے ہو، اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے پاس آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ آپ سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، کس طرح انسان سوچتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہمیں اپنے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یقین کریں میں بتا بھی نہیں سکا، میں اپنے فنڈ ریزنگ میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، صحرائے چولستان میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ 2 سال پہلے جو وہاں پانی کا قحط آیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر ہم نے بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس وقت پانی ناپید تھا، صحرائے چولستان کے پانی کے ذخیرے ختم ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جاندار بھی جب میرے رب کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، تب ہم جیسے لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر مانگتے ہیں کہ میرے بھائیو، میرے عزیزو، 1000 پروجیکٹ انشاءاللہ ہمیں صحرائے چولستان میں لگانے ہیں۔ آپ اپنے دل کے دروازے اسی طرح کھول دیجئے جس طرح آپ نے پہلے کھولے تھے۔ میرا رب اس کے بدلے دین و دنیا کی عظمت عطا فرمائے۔ میرا رب آپ کو اور ہم سب کو تقدیر کی سختیوں سے پناہ عطا فرمائے۔ میرا رب ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرا رب ہمارے بچوں کو اتنا متقی بن جائے کہ آخرت میں ہم ان کے امام ہوں۔ میرا رب مجھے اور آپ کو حیات طیبہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَیَاتً طیبہ، اے میرے رب ہمیں اس زندگی میں حیات طیبہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو بڑا کر دے۔ وما اللہ نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ میں نے تمہیں دیا ہے، ہم اللہ کے دیے میں سے خرچ کر سکیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ الحمدللہ اپنے دل اور اپنے ہاتھ تعاون کے لیے ہماری طرف بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔